پونم اپنی چیخ سے خود ہی جاگی۔ وہ اپنے سینے پر بیٹھے ایک بھاری نامعلوم ڈر سے ہانپ رہی تھی۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا، جیسے کوئی بہت قریب سے، بہت غصے سے اس کے چہرے کو گھور رہا ہو۔ اس نے فون اٹھایا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ بنگلہ نمبر 47 جو سنہری ولیج کے پرانے ریزورٹ ایریا میں کھنڈرات کے درمیان کھڑا تھا، اب ان کا گھر تھا۔ شاویز نے سستے داموں یہ پراپرٹی خریدی تھی۔ چوکیدار چاچا جو 30 سال سے یہاں رہتا تھا، سامان اتارتے وقت صرف ایک جملہ بولا تھا: باہر والے باتھ روم مت جانا، پانی ٹھنڈا ہے۔ پہلی رات سے ہی چیزیں عجیب تھیں۔ باورچی خانے سے رات کو برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آتی۔ اچانک خاموشی، مگر صبح سب کچھ ویسا ہی ہوتا۔ بلال جو صرف 8 سال کا تھا، اپنے کمرے کی دیوار پر گیلے ہاتھوں کے نشان دیکھنے کی بات کرتا جو صبح سوکھ چکے ہوتے۔ شاویز کی آواز، تسلی مگر مصنوعی: نیا ماحول ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پونم جانتی تھی یہ ماحول نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، میٹھی سڑاند، جیسے پھولوں کے نیچے کوئی مردہ دبا ہو۔ ایک دن جب شاویز گھر پر نہیں تھا، پونم نے دیکھا لان میں پرانے برگد کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ لمبے گھنے بال جو اس کے پتلے جسم سے یوں چپکے تھے جیسے وہ ابھی پانی سے نکلی ہو۔ پرانا گیلا سفید شلوار قمیض، اور وہ چہرہ پونم کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ نقوش خوبصورت تھے، مگر اس میں اتنی کڑواہٹ، اتنی نفرت تھی کہ پونم کی سانس اٹک گئی۔ آنکھیں سیاہ، بالکل سیاہ، جن میں سفیدی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بلال کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر بھوکے درندے والی مسکراہٹ تھی۔ پونم نے آنکھ جھپکائی اور وہ غائب تھی۔ امی، وہ آنٹی مجھے کھانا چاہتی ہے، اس نے کہا، میرے ہاتھ بہت میٹھے ہیں۔ اور تب شاویز نے کہا، آج میں خود اس بھوتنی کی خبر لوں گا۔ خوف نے پونم کو بے چین کر دیا۔ اگلے دن شاویز کے کام پر جانے کے بعد اس نے چوکیدار چاچا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک الگ سی چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہتا تھا، جس کے باہر ہر طرف خشک تلسی کے پودے لگے تھے۔ چاچا خاموشی سے پونم کو اندر لے گیا۔ کمرہ عجیب تھا۔ دیواروں پر لوہے کے چھوٹے چھلے لٹکے تھے اور ہر کونے میں نمک کے ڈھیر تھے۔ آپ نے اسے دیکھ لیا، کچھ باتیں آپ کو نہیں پتا ہیں۔ اور پھر اس نے ایک پرانی دھول بھری ڈائری نکالی۔ وہ اس بھوت بنگلے کی کہانی نہیں، بلکہ سپنا کی کہانی تھی۔ سپنا اس بنگلے میں 70 سال پہلے ایک خوشحال، روشن خیال نوجوان لڑکی کے طور پر رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی، مریضوں کی دیکھ بھال کرتی، ہر کسی کی مدد کرتی تھی۔ اس کا باپ اندر ایک مشہور جادوگر، تانترک تھا جو شیطانی قوتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی نیکی اور دنیاوی محبت سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سپنا اس کی وارث بنے، سیاہ جادو کی طاقتور پجارن۔ ایک دن اندر نے سپنا کو ایک خوفناک رسم کے ذریعے قابو کر لیا۔ اس نے اس کی انسانیت نکال کر ایک سیاہ صندوق میں قید کر دی اور سپنا کے جسم میں ایک شیطانی وجود داخل کر دیا۔ جو سپنا سب سے محبت کرتی تھی، اب وہ سب سے نفرت کرنے لگی۔ اس کی خوراک انسانی گوشت، خاص طور پر معصوم بچوں کا گوشت تھی۔ اس کے باپ نے اسے یہ طاقت دی تھی کہ وہ پانی کے ذریعے نل، ٹینکی، باتھ روم میں سے گزر کر کہیں بھی پہنچ سکتی تھی۔ اس کی نفرت کی بدبو ہی وہ میٹھی سڑان تھی جو ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ پونم نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن اس کا باپ؟ چاچا نے ڈائری کے آخری صفحے کی طرف اشارہ کیا، جہاں خون سے لکھا تھا، اندر مر گیا ہے، مگر اس کا روپ نہیں مرا، وہ ہوا میں ہے،
وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ خبریں پورے گاؤں میں پھیل گئی تھیں اور گاؤں والے بھی رات کو اس طرف آنے سے ڈرنے لگے۔ بلال بیمار پڑ گیا۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑاتا، وہ آنٹی میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہی ہے۔ شاویز آخر کار مان گیا کہ کچھ غلط ہے، لیکن وہ ڈرا نہیں تھا بلکہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنے باپ دادا سے ملے ہوئے ایک تبرک یعنی تعویذ کو اپنے گلے میں ڈالا اور زور زور سے چیخنے لگا، چھوڑ دو ہمارے بچے کا پیچھا، سپنا سامنے آؤ میرے۔ پھر وہ باہر والے باتھ روم گیا جس کے بارے میں چچا نے منع کیا تھا۔ پونم کی التجا بیکار گئی۔ منٹوں گزر گئے، پھر ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ شاویز کی چیخ نہیں بلکہ ایک عورت کی ہنسی تھی، تیز اور چیرتی ہوئی۔ پونم دوڑی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر صرف شاویز کا وہ تعویذ پڑا تھا، ٹوٹا ہوا، اور فرش پر تازہ گیلی ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ شاویز غائب تھا اور پونم یہ دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ رات گہری ہوئی، بجلی چلی گئی۔ پونم نے بلال کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ وہ دونوں کمرے کے کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ میٹھی سڑاند گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز آئی، باتھ روم کے نل سے پانی ٹپکنے کی آواز، ٹپ ٹپ ٹپ۔ پھر ڈرائنگ روم میں، پھر انہی کے کمرے کے دروازے کے باہر۔ درز کے نیچے سے سیاہ گاڑھا پانی اندر رس رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سپنا کھڑی تھی، اب وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے بال پھیلے ہوئے تھے، اس کے ناخن لمبے لمبے تھے، اس کی سیاہ آنکھیں بلال پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک سیال ٹپک رہا تھا، میرا بچہ۔ اس کی آواز گھڑگھڑاہٹ تھی جیسے پانی کے نیچے سے آ رہی ہو، میرا میٹھا بچہ۔ پونم نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سپنا نے اپنا ایک لمبا پتلا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ بلال کے رخسار کو چھوئے۔ اسی لمحے کمرے کی ہوا جم گئی، وقت رک سا گیا۔ سپنا کا ہاتھ وہیں جمع رہ گیا۔ اس کے چہرے کی نفرت میں ایک جھٹکا سا آیا، پھر خوف کے ایک نئے گہرے رنگ میں بدل گئی۔ کمرے کے دوسرے کونے سے جو خالی تھا ایک آواز گونجی، بس بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ اور سپنا جہاں تھی وہیں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی، اور یہ گونجنے والی آواز کسی اور کی نہیں، اس بوڑھے بھوت کی تھی جو صدیوں سے اسی بنگلے میں مقیم تھا اور اندر اور سپنا کے سب تماشوں سے واقف تھا۔ یہ اسی بوڑھے بھوت کی طاقت تھی جس نے سپنا کے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ صبح ہوئی۔ بنگلہ نمبر 47 زمین بوس ہو چکا تھا، جیسے یہ صدیوں سے یوں ہی پڑا ہو۔ پونم، بلال اور شاویز وہاں سے چلے گئے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ چوکیدار چاچا بھی غائب تھا۔ دن کے اجالے میں بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کبھی کبھار اس کھنڈر کے پاس سے گزرنے والے رات کے مسافر ایک آواز سنتے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کی گہری تھکی ہوئی آہ، اور کبھی کبھار ایک بہت ہی مدھم ہنسی۔ کہانی جاری رہے گی۔ سبسکرائب کریں۔